آج ہم پڑھیں گے سوال ڈپٹی نذیر احمد کے اسلوب کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو یہ صرف جائزہ نہیں ہے، یہ ڈپٹی نذیر احمد کا اسلوب ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس سوال کو اگر آپ کو ایگزام میں سوال آ جاتا ہے کہ آپ ڈپٹی نذیر احمد کے اسلوب کی خصوصیات لکھیں یا ان کے کیا کہتے ہیں ان کے مطلب ان کے سوال کے میں مطلب یہ کہ ان کی کیا خصوصیات تھیں جب وہ کچھ لکھتے تھے یا ناول لکھتے تھے، افسانہ لکھتے تھے، یا آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ فنی و فکری جائزہ لیں ان کے اسلوب کا۔ تو یہ 3 سوالوں کا ایک سوال ہے، تو آپ اس کو اچھے سے تیار کر لیں اور آپ اس کو ہر سوال میں فٹ کر دیں، چاہے وہ خصوصیات آ جائیں، چاہے وہ کہیں فنی و فکری جائزہ لیں، چاہے وہ آپ سے سوال کرے ایگزامینر کے تنقیدی جائزہ لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جواب اس کا ہے، کہتے ہیں کہ ناول ہو یا ادب کی کوئی بھی دوسری صنف، اس میں زبان کے جو ہے بے ساختہ اظہار ہی میں فن کی تکمیل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کوئی ناول ہے یا ادب ہے، کوئی بھی دوسری صنف ہے جس کا ہم اظہار کر رہے ہیں، تو اس میں فن کی جو ہے تکمیل جو ہے ممکن ہوتی ہے۔ ہم اس میں کوئی بھی صنف میں ہم لکھ رہے ہیں تو اس میں زبان کی جو ہے تکمیل ہوتی ہے۔ نذیر احمد کو زبان پر بڑی قدرت حاصل تھی، اور میں آپ کو بتاؤں ڈپٹی نذیر احمد آپ جانتے ہوں گے کہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں باقاعدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ قدرت حاصل بالخصوص مکالماتی محاکاتی بیان، محاکات مطلب لفظوں کی تصویر کھینچ دینا، لفظی تصویر کے پورا منظر لفظوں میں بیان کر دینا، زبان کی بے ساختگی اور بے تکلفی کے جو جوہر نمایاں ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر فرقے، طبقے اور پیشے اور منصب کے کرداروں کے لحاظ سے ان کی زبان اور لب و لہجہ ہی میں گفتگو کا اہتمام کیا ہے۔ مطلب اگر وہ ایک دھوبی ہے یا نائی ہے یا کوئی خواجہ سرا ہے، مطلب جو بھی ہے، کوئی دکاندار ہے یا کوئی بھی معاشرے کا کوئی کردار ہے، اس کے حساب سے جو ہے ڈپٹی نذیر احمد نے زبان استعمال کی ہے۔ چونکہ ڈپٹی نذیر احمد نفسیات کو بہت سمجھتے تھے، معاشرے کو سمجھتے تھے، تو اس طرح کے ہی ہر طبقے اور ہر پیشے کے مطابق جو ہے کرداروں کا زبان اور لب و لہجہ جو ہے وہ اختیار کیا، اور معاشرے کی پوری تصویر کشی جو ہے انہوں نے کر دی۔ کہتے ہیں چنانچہ مذہبی معاشرے کے پس منظر میں مولویوں، نگادوں، واعظوں اور خطیبوں کی زبان حسب حال معلوم ہوتی ہے، یعنی اہل علم و دین کی زبان پر آیات و احادیث کے حوالے، اور اس حوالے سے ڈپٹی نذیر احمد مشہور ہیں کہ وہ اپنے افسانوں میں، اپنے ناولوں میں جو ہے وہ لکھنے کے دوران جو ہے وہ مذہبی جو بھی حوالے دیتے رہتے ہیں، علمی اصطلاحات کا بیان کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مسلح بن جاتے ہیں اپنے ناول کے دوران، کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں معاشرے کی اصلاح کر دوں، وہ ایک مسلح بن کر سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو ناول ہوتا ہے وہ ایک تمثیل کی سی جو ہے شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان کی روزمرہ گفتگو کا ایک حصہ ہے، جب وہ ہمارے سامنے ایسے کردار پیش کرتے ہیں تو ان کی زبان و بیان ہی کی بنا پر وہ منفرد کردار نظر آتے ہیں، اور ہم ان میں سے کوئی تصنع کا کوئی عنصر نہیں پاتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی خاصیت ڈپٹی نذیر احمد کی کہ وہ کوئی بناوٹ نہیں کرتے تھے، جو الفاظ ہوتے تھے، جو واقعہ ہوتا تھا وہ ہو بہو بیان کرتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں معاشرے کی اصلاح کروں، اور اس کے لیے وہ آخری حد تک کوشش کرتے تھے کہ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں یا جو بات سمجھانا چاہتا ہوں قاری تک، کہ وہ میں کسی بھی طریقے سے اس کو بیان کر دوں آسان لفظوں میں۔ ان کے اسلوب میں جو ہے دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ استعاروں کا استعمال اور تشبیہات کا استعمال۔ ٹھیک ہو گیا، استعارہ کہتے ہیں ادھار لینا۔ میراث العروض میں دنیا کی زندگی کا میراث العروض جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کا استعارہ بیل گاڑی سے لیتے ہیں۔ مطلب وہ دنیا کی زندگی کو تشبیہ دے رہے ہیں، استعارہ بنا رہے ہیں، بیل گاڑی سے اس کو مشابہت کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس کوٹیشن آ گئی، یہ کوماز میں، ٹھیک ہے، آپ نے بھی اس طرح ہی لکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پہل بچڑوں پر جوار رکھا جاتا ہے، آدمی کے بچڑوں کا جوا بیاہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آدمی کے جو بچڑے ہیں اس کا جو جوا ہے وہ بیاہ ہے، مطلب شادی ہے۔ نکاح ہوا، لڑکی بیوی بنی، لڑکا میاں بنا، اس کے یہی معنی ہے کہ دونوں کو پکڑ کر دنیا کی گاڑی میں جوت دیا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر جو ہے زندگی میں اگر یہ ہے کہ بیل گاڑی کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے
وزن رکھ دیا جاتا ہے، اور آدمی کی مثال یہ ہے کہ اس پہ اگر وزن رکھنا ہے تو اس کی شادی کر دی، لڑکی جو ہے بیوی بن گئی اور لڑکا جو ہے وہ میاں بن گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں ان کو جوت دیا گیا ہے، دنیا کی گاڑی میں ان کو چلا دیا گیا ہے، وہ بھی دوسری دنیا کی طرح زندگی جو ہے گزاریں گے۔ اب یہ گاڑی قبر کی منزل تک ان کو کھینچنی پڑے گی۔ کیا مثال دی ہے۔ اچھا، اسی طرح کنبے کا کشتی سے استعارہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ الفاظ کچھ کم رکھے، کہتے ہیں کنبا بطور کشتی کیسے ہے۔ کہتے ہیں کنبا جو ہے مطلب خاندان جو ہے وہ کشتی کا سا ہے، اور مرد اس کا ملاح ہے، مطلب چلانے والا ہے۔ اگر ملاح نہ ہو، مطلب کشتی چلانے والے ہی نہ ہوں، تو کشتی پانی کی موجوں میں ڈوب جائے گی یا کسی کنارے پر ٹکرا کر پھٹ پڑے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ کیا نذیر احمد کہہ رہے ہیں کہ اگر ملاح نہ ہو، مطلب اگر جو ہے مرد نہ ہو تو عورت کشتی کی مانند ہے، تو وہ ملاح کے بغیر کشتی تو نہیں چل سکتی۔ اس طرح وہ کہہ رہے ہیں مرد کے بغیر عورت بھی نہیں چل سکتی، اور اگر مطلب ملاح نہیں ہوگا، مرد نہیں ہوگا، تو وہ موجوں میں ڈوب جائے گی یا کسی کنارے پر ٹکرا کر پھٹ پڑے گی یا جو ہے گم ہو جائے گی۔ اگلے ان کی خصوصیت ہے مکالمہ نگاری۔ یہ مکالمہ نگاری بھی ڈپٹی نذیر احمد کی خصوصیت تھی کہ وہ اپنے ناولوں کے درمیان جو کردار تھے ان کی مکالمے کے ذریعے بات چیت کرواتے تھے، اور پڑھنے والا بھی اس کو جو ہے لطف اندوز ہوتا ہے۔ توبۃ النصوح میں فہمیدہ جو ہے ماں ہے، اور نعیمہ جو ہے بڑی لڑکی کے مکالمے کو بڑے ڈرامائی انداز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ نعیمہ کا بچپن اس قدر لاڈ پیار سے ہوا تھا کہ وہ بد مزاج ہو گئی، مطلب وہ لاڈ پیار سے پلی بڑی تھی، وہ بد مزاج ہو گئی۔ ایک دن اتفاق سے نعیمہ اپنے لڑکے کو چھوٹی بہن حمیدہ کے پاس بٹھا کر کسی کام میں مصروف ہو گئی۔ حمیدہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، بچہ زاروں قطار رونے لگا۔ بچے کی آواز بن کر نعیمہ بھاگی آئی اور دیکھا نہ تھا وہ نماز پڑھتی حمیدہ کے پیچھے سے 2 ہاتھ مارے، وہ دھڑام سے سجدے میں گری، تخت کی کیل ماتھے میں گھس گئی اور خون بہنے لگا، حمیدہ کی ماں نے جب دیکھا تو پوچھا کہ میں تو تم کو نماز پڑھتی چھوڑ گئی تھی، اتنی دیر میں یہ کیا ہوا؟ حمیدہ بیچاری نے ابھی کچھ جواب بھی نہیں دیا تھا کہ نعیمہ خود بول پڑی کہ جو بھی ہے کہ ذرا کی آن ذرا کی لڑکے کو دیکھ کر منہ میں دھونے چلی گئی۔ اتنی دیر میں جو ہے اس نکمی سے اتنا نہ ہو سکا کہ وہ بچے کو سنبھال لے اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ آخر میں کہیں کنویں میں گرنے تو نہیں چلی گئی تھی؟ لڑکے کو بلکتا ہوا الٹا نیت باندھ نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، جو آئی تو ذرا ہولے سے کندھے پر ہاتھ رکھ آپ دھڑام سے گر پڑی، کہیں تخت کی کیل لگی ہوئی تھی۔ اب آگے یہ دیکھیں، ہم مثال دیکھیں، ہم مکالمہ نگاری کا ہم پوائنٹ کر رہے ہیں، تو آگے یہ سارا جو ہے یہ مثال ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مثال ہو گئی کہ وہ مکالمہ نگاری شروع کر دیتے تھے نذیر صاحب۔ دیکھیں اب یہ مکالمہ ہے، ماں کیا کہہ رہی ہے اور نعیمہ کیا کہہ رہی ہے، اس طرح کردار جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور ناول جو ہے آگے ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے واقعہ نگاری، کہ وہ واقعہ نگاری کیسے کرتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ واقعہ نگاری مکمل طریقے سے کرتے ہیں کہ واقعے کو پورا بیان کر دیتے ہیں۔ اسالیب بیان میں مکالمہ نگاری کے ماسوا بیانیہ انداز بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اس میں خود کرداروں کی باطنی زندگی اور کوائف کو اپنے تصور سے سپرد قلم کرتا ہے۔ یہ کام مکالمہ نگاری کس قدر مشکل ہوتا ہے، چنانچہ اسے ہم واقعہ نگاری کے صنف میں شمار کرتے ہیں۔ اس میں واقعات، حالات کے پس منظر میں رکھ کر کرداروں کی مختلف صورتوں کے مطابق جو ہے ہمیں دلچسپی پیدا کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نذیر احمد کے جو ہے بیانیہ اسالیب میں بھی مکالمہ کی خصوصیات اور زور ہے، گویا وہ کامیاب واقعہ نگار بھی ہیں۔ مثال کے طور پر توبۃ النصوح میں کچہری اور عدالت میں منظر، فسانہ مبتلا میں بھانڈوں کا بیان۔ وہ کہتے ہیں توبۃ النصوح جو ناول ہے، اگر آپ نے پڑھا ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں کچہری اور عدالت کا منظر انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد نے کھینچا مکمل، کہ ایسا لگتا ہے وہ کچہری اور عدالت کا پورا منظر بیان کر دیا ہے۔ فسانہ مبتلا میں بھانڈوں کا بیان کیا، ان کی مرقع نگاری کی ہے، مطلب پوری تصویر کھینچ دی ہے۔ اسی طرح ناظرین کی جو ہے عالمانہ چالوں، مقدمہ بازی، خانی کی وزارت کا بیان، احوال، قانون کے محافظوں کی کارگزاری کہ قانون کس طرح معاشرے میں کام کرتا ہے، یہ سب کچھ نذیر احمد کی گہری اور تجربے کی علامت کے جو ہے بہترین بیانات ہیں۔ اگلا ان کا ہے ان کی خصوصیات اسلوب کی، وہ ہیں منظر کشی۔
کلیم کے عشرت خانہ کا منظر، وہ کہتے ہیں کمرے کے پیچ میں چوکیوں کا فرش. اب دیکھیں منظر کشی کیسے کر رہے ہیں، ایک واقعے کی. وہ کہتے ہیں کمرے کے بیچ میں چوکیوں کا فرش، اس پر دری، اس پر سفید چاندنی، اس خوش سلیقی کے ساتھ تنی تنی ہوئی کہ کہیں دھبے یا سلوٹ کا نام نہیں. صدر کی جانب گجرات کا نفیس قالین بچھا ہوا، گاؤ تکیہ لگا ہوا، سامنے اگال دان، لبو قالین، پیچواں چوکیوں کے گردا گرد کرسیاں تھیں تو لکڑی کی، لیکن آئندہ کی طرف صاف اور چمکتی ہوئی. چھت پر پٹا پٹی کی کوٹ کا پنکھا لٹکا ہوا، ہلانے کے واسطے نہیں بلکہ دکھانے کے لیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چھتوں پر جو ہے پنکھا لگا ہوتا ہے، وہ کھجور کی چھال کا بنا ہوا پنکھا لگا ہوتا ہے، اور یہ لوگ ڈیکوریشن پیس کے لیے استعمال کرتے ہیں، خوبصورتی کے لیے. وہ تو یہی بات نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنکھا لٹکا ہوا ہے لیکن ہلانے کے واسطے نہیں، صرف دکھانے کے لیے. پوری یہ دیکھیں منظر کشی کر دی ہے ایک کمرے کی، یا کوئی بھی جو واقعہ بیان کر رہے ہیں ڈپٹی صاحب نے کہ ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ بہترین منظر کشی کرتے تھے. تو ہم پرستی کا بیان، تو ہم پرستی کس طرح تھی وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب محمد عادل اصغری کا بیٹا مرا تھا تو عورتوں نے اصغری کے ایمان میں ہے، یہ ناول میں سے جو ہے اقتباس لیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں تو عورتوں نے اصغری کے ایمان میں خلل ڈالنا شروع کر دیا کہ تو ہم پرستی کی باتیں جیسے فضول باتیں وہ صرف جو ہم اپنی طرف سے دین میں گاڑ لیتے ہیں، نعوذ باللہ ایسے کرنا نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں تو ہم پرستی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی کہتی تھی کوکھ کا خلل ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، مہر علی شاہ کا علاج کرو، کوئی کہتی دودھ پر نظر ہے، کوئی کہتا ہے چوراہے میں اتارا رکھواؤ، کوئی کہتی مسان کا دکھ ہے، رمضان شاہ کڑند کرواؤ، کوئی کہتی مکان اچھا نہیں ہے. جیسے ہم آج کل بھی یہ باتیں سب دیکھتے ہیں کہ بھئی نظر لگ گئی ہے، یہ ہے تو وہ ہے تو تعویذ کرواؤ تو دم کرواؤ، اچھا میر علیم سے کھلواؤ، کوئی کہتی سفر میں آئی گئی ہوگی، کوئی کہتا ہے بھئی چڑیل ہی پڑ گئی ہے. ساری ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں، چونکہ ڈپٹی نذیر احمد معاشرے سے جو ہے کی نفسیات کو سمجھتے تھے. کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کچو چلے چلو، گنڈے اور تعویذ علم ٹونے ٹونکے تو دنیا جہاں کے لوگ بتاتے تھے، لیکن واری اصغری یوں اوپر تلے 2 بچے میرے لیکن صدا خدا پر شاکی رہی. نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں. مکالمہ نگاری اور واقعہ نگاری کے موجد کے مکالمہ کس طرح پیدا کرنا ہے، کرداروں کی بات چیت کس طرح کرانی ہے، سلسلہ کس طرح آگے بڑھانا ہے، اس چیز کے وہ موجد ہیں اور بہترین ہیں. انہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا تھا اور اس کے پیچ و خم، رنج و علم، مسرت و غم، تمام کیفیتیں سے واقف تھے. جزیات پر گہری نظر رکھتے تھے، چھوٹی سی چھوٹی بات پر وہ گہری نظر رکھتے تھے، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ زندگی کی تھکا دینے والی حالتوں کو گوارا بنانے کے لیے ظرافت کی چاشنی بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جب آپ لکھیں گے تو یہ پوائنٹ آپ کے بڑے بڑے بن جائیں گے. یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ چھوٹے ہیں لیکن جب آپ لکھیں گے تو یہ آپ کا بہترین سوال بن جائے گا 20 نمبروں کا. کہتے ہیں نذیر احمد اپنی سادگی، بے تکلفی، بے ساختگی، شوخی اور تمسخر سے مطلب مذاق سے تھکن کا احساس پیدا نہیں ہونے دیتے. یہ ان کے فن کا کمال ہے کہ بعض مقامات پر ان کے لب و لہجے میں ایک مخصوص قسم کا جلال پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بالخصوص جب وہ خطیبانہ انداز میں شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. بنیادی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد ایک مسلح تھے. وہ دیکھنے میں ایک ناول نگار تھے لیکن ناولوں کی روشنی میں وہ ایک مسلح کا کردار ادا کرتے تھے کہ معاشرے میں کس طرح بہتری پیدا کی جائے. یہاں ان کی شخصیت کا بھرپور اظہار ہوتا ہے. ان کی عبارتیں اگر ایک طرف طویل پند و نصائح مطلب نصیحتوں پر مشتمل منطقی استدلال کا دفتر ہے، تو دوسری طرف ان کے چھوٹے چھوٹے جملے، متوازن فکرے، الفاظ کی تکرار و توازن، خوش مزاقی اور خوش آہنگی کی دلیل ہے. کہیں کہیں وہ خود ماں کی پیروی میں ثنائے، مرادفات، اسماء اور مطلب مختلف ناموں کا استعمال بے دریغ بھی استعمال کرتے گئے ہیں. تاہم انہیں لکھنے کا فن آتا ہے، زور قلم اور منطقی دلائل سے بات بنوانے کا گر بھی جانتے ہیں. وہی سے مجموعی نذیر احمد کا طرز نگارش اس قدر دل پذیر اور دلکش ہے کہ ناولوں کی فنی خامیاں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں کہ اگر کوئی فنی خرابی ناولوں میں رہ بھی گئی، کیونکہ نقادوں نے ان کے ناولوں پر تنقید کی تھی، لیکن اگر کوئی فنی خامیاں رہ بھی گئی ہیں تو وہ ان کو بندہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور کچھ دیر کے لیے قاری بھول جاتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہے یا کچھ ہے، کہ ان کا خطیبانہ جو انداز ہے اس چیز کو پرے رکھ دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اور ان کے ناولوں میں کھو کر رہ جاتا ہے کہ وہ کس طرح مکالمہ نگاری کر رہے ہیں، کس طرح ناول کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ اگلا قاری جو ہے دلچسپی سے پڑھتا ہے.
نذیر احمد کا اسلوب قوت، توانائی، تیز تراری، صلابت اور شگفتگی سے جو ہے عبارت ہے۔ ہر چند یہ اخلاقیات و مذہبیات کی خشکی اور پھیکے پن سے مرہ نہیں، تاہم یہ دونوں خصوصیات ان کے اسلوب کا جزو اعظم نہیں ہیں، اور اگر ہوتی بھی تو نذیر احمد کا اسلوب اپنے معاصرین و متاخرین کے لیے سرشار، شرر، طبیب، ہوش اور سوا وغیرہ کی رنگین بیانی میں گم گیا ہوتا۔ درحالے کہ چند فنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود رسوا کے علاوہ ان کے اسلوب پر مذکورہ ناول نگاری میں سے کوئی اضافہ نہیں کر سکا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کے علاوہ جو ہے ناول نگاری، مکالمہ نگاری، منظر کشی، معاشرے کی رگ کو سمجھنا، یہ سب ڈپٹی نذیر احمد سمجھتے تھے، اور ہم آج بھی جب ان کے ناول پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑی بھی اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ امید کروں گی میں آپ کو آج کا جو ہے لیسن سمجھ آیا ہوگا، سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، یہ بات مجھے خوشی دے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔